بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع ذکر اسم لذات سے نفس کا کیا حال ہوتا ہے، اسم لذات کے ذکر سے نفس کا تزکیہ کتنا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ نفس امارہ کی عادت سرکش گھوڑے کی عادت سے ملتی جلتی ہے، جو معصیت شیطانی کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے اور ارواح انسانی کو جو ہے وہ مغلوب کرتا رہتا ہے، اور مغلوب کر کے جدھر چاہتا ہے اسے بھگا کے لے جاتا ہے۔ دل بازار تے منہ دروازہ، سینہ شہر ڈسیندہ ہو، روح سوداگر نفس ہیرا زن، جڑا حق دارا مرندہ ہو۔ جان توڑیے نفس نہ مارے تا ایا وقت کھڑیندہ ہو، کردہ اے ضائع ویلا باہو، جانو تانک مرندہ ہو۔ مطلب کہ دل ایک بازار ہے جس میں حقیقت موجود ہے، اور منہ اس بازار تک پہنچنے کا دروازہ ہے جس سے حقیقت تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے، اور سینہ ایک شہر ہے جس میں پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ روح راز حق تعالیٰ اس شہر اور بازار حقیقت کی سوداگر ہے، مگر نفس جو ہے یہ ایسا ظالم اور راہزن ہے، ایسا لٹیرا ہے جو ہمیں اس بازار اور شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی لوٹ لیتا ہے، جس بازار میں سب کچھ ہوتا ہے، جس میں امانت الہیہ ہے اور اسرار و رموز ہیں، اس سے پہنچنے سے پہلے یعنی ہمیں پہنچنے ہی نہیں دیتا کہ لوٹ لیتا ہے۔ اپنی مختلف رنگینیاں اور خواہشات کے ذریعے ہمیں الجھا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نفس کو جو ہے مارنا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا تب تک یہ غفلت میں مبتلا کر کے آپ کا جو وقت ہے اسے ضائع کرتا رہے گا۔ یہ نفس و ذات حق تعالیٰ تک جو پہنچنے کے قیمتی لمحات ہوتے ہیں انہیں ضائع کر دیتا ہے، ایسے ضائع کر دیتا ہے کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ادھر سے جو ہے نفسانی خواہشات میں ہم غرق ہوتے ہیں، اور دوسری طرف آواز آتی ہے کہ بس اب وقت تیرا جو ہے ختم ہو گیا ہے، اور وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دونوں جہاں میں جو ہے نفس سے زیادہ بری اور کمینی چیز اور کوئی نہیں، اور اس کو دیگر کسی چیز سے جو ہے سامعین کرام وہ قابو بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل واحد ذکر اسم لذات ہے جس سے نفس کی جان جاتی ہے، کیونکہ تمام علم تصرف جو ہیں وہ اسم لذات کی قید میں ہوتے ہیں، مگر اسم لذات جو ہے وہ کسی کی قید میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اسم لذات کو جو ہے نفس ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے لیے ایک آپ کوئی بارود لے لیں یا کوئی بندوق لے لیں، ایسے اس کو سمجھتا ہے۔ اور اسم لذات ہی ہے جو نفس کو نصیحت و نابود کر کے اللہ تعالیٰ کی دائم جو حضوری ہے اس میں پہنچا دیتا ہے۔ دراصل تصور اسم لذات کے غلبے سے نفس مغلوب ہو کر فرما بردار تابع غلام بن جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ صاحب تصور سے یہ نفس ہم سخن اور ہم کلام ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہ نیکی کی پھر تلقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور برائی سے باز آ جانے جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ جس طرح حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ تصور اسم لذات کی مشق سے آدمی کے وجود میں نفس امارہ جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، گویا کہ اسے خسرہ کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور تصور اسم لذات سے نفس کو ایسی بے قراری لاحق ہو جاتی ہے کہ اسے پھر کسی پل آرام نہیں آتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، مومن نہ بن جائے، بلکہ اس کی ہستی ہی مٹ جاتی ہے، وہ لذات کو بھول جاتا ہے، اور یہی نافرمان جو نفس ہوتا ہے پھر اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں بچتا کہ وہ تائب ہو کر فرما مردار جو ہے وہ بن جائے صاحب ذاکر کا، اور ایک غلام کی طرح ہمیشہ زیر فرمان رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا نفس ابتدا میں سرکش اور امارہ ہوتا ہے تو تصور اسم لذات کی مشق کرنے سے پہلے وہ لوامہ بنتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا، گناہاں کر کے رونے والا، پھر ملہمہ اور آخر میں مطمئنہ بن جاتا ہے۔ وہ مطمئنہ جس کے بارے میں
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اس حال میں لوٹ میری طرف کہ تم مجھ سے خوش ہے اور میں تجھ سے خوش ہوں۔ سامعین کرام، جب اس میں ذات دل پر نقش ہو جاتا ہے اور اس میں ذات کی تجلی دل پر غالب ہو کر بھڑک اٹھتی ہے تو نفس مغلوب ہو کر مر جاتا ہے اور دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جب دل زندہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ ذکر سے نفس کی چیخیں جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضور بادشاہ کریم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا نفس اس کے تابع رہے، اگرچہ وہ طرح طرح کے کھانے کھائے اور اطلس کے شاہانہ لباس پہنے، حوادہ سے دنیا سے وہ امن پالے، معصیت شیطان سے نجات پالے، اور جو ہے خناس، خرطوم، وسوسہ اور خطرات نابود اور خاکستر ہو جائیں، تو پھر اسے چاہیے کہ تصور اس میں ذات کی مشق کرے اور اسے دل پر نقش کر لے۔ بے شک اس کا جو دل ہے پھر وہ غنی ہو جائے گا اور وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضوری پا لے گا۔ سامعین کرام، جب طالب مولا کے وجود میں اس میں ذات تاثیر کرتا ہے تو اس پر معرفت کا رنگ چڑھ جاتا ہے، جس کی بدولت وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے وجود سے جو ہے نفس کی دوری ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنی مراد کو جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے دل کی طرف پھر چشم عیاں سے نظر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سر سے پاؤں تک ہر بال پر جو ہے اس میں اللہ نقش ہے، اور اس کے تمام وجود پر اسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے ہر بال، گوشت، پوست، ہڈیاں، رگیں، مغز اور دل کو زبان مل گئی جس سے وہ ذکر اللہ کر رہا ہے۔ جب تک اس میں ذات کا ذکر آپ نہیں کرتے تھے تو یہی نفس آپ کو گدھے دکھاتا تھا، لیکن جب اس کو رگڑا لگا اس میں ذات کا تو یہ ہر چیز میں آپ کو نور دکھا رہا ہے۔ وہ در و دیوار، بازار اور درختوں پر جس طرف بھی دیکھتا ہے اسے اسم اللہ کا نقش ہی نظر آتا ہے۔ وہ جو کچھ سنتا یا بولتا ہے پھر وہ اسم اللہ سے ہی سنتا اور بولتا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان کوئی ظاہری ذکر کرتا ہے اسم ذات کے برعکس یا ظاہری شغل کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نفس کیا کرتا ہے؟ وہ دور جا کر ہنستا ہے انسان کی حالت پہ کہ تو جلدی ظاہری شغل سے جو ہے فارغ ہو تاکہ میں تجھے خراب کروں اور ریا میں تجھے مبتلا کروں۔ لیکن اس میں ذات وہ واحد ذکر ہے جس سے نفس اپنے ہوش حواس گوا دیتا ہے اور مطمئنہ بن کر ذاکر کا مطیع ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر اسم ذات جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔